کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری پر کئی سالوں تک حکومت کرنے والی ریما خان کا اصل نام ریما نہیں تھا؟ ایک عام سی لڑکی کس طرح لالی ووڈ کی سب سے بڑی سپر سٹار بنی اور پھر شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر اچانک فلم انڈسٹری سے دور کیوں ہو گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ریما خان کی پوری زندگی کی کہانی، ان کی کامیابیاں، مشکل وقت اور وہ راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستانی فلم انڈسٹری کی اس اداکارہ کی جسے 90s کی کوئین آف لالی ووڈ کہا جاتا تھا۔ ریما خان نے صرف اپنی خوبصورتی سے ہی نہیں بلکہ اپنی محنت، اداکاری اور ہمت سے بھی لاکھوں دل جیتے۔ انہوں نے 200 سے زیادہ فلموں میں کام کیا اور بعد میں ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بن کر بھی اپنی پہچان بنائی۔ 2019 میں انہیں پاکستان کا تمغہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا گیا۔ تو دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے کیونکہ اس کہانی میں شہرت بھی ہے، سٹرگل بھی، کامیابی بھی اور زندگی کے بہت سے ایموشنل موڑ بھی۔ ریما خان کا اصل نام سمینا خان ہے۔ ان کی پیدائش لاہور میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ بہت ہوشیار، پر اعتماد اور فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اسکول کے ڈراماز اور مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ان کا شوق تھا۔ اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی ایک دن پاکستان کی سب سے مشہور فلم سٹار بنے گی۔ 1985 میں ریما خان نے بچپن میں ایک چھوٹا سا رول کیا، لیکن ان کی اصل پہچان 1990 میں بنی جب مشہور ڈائریکٹر جاوید فاضل نے انہیں فلم بلندی میں لیڈ رول دیا۔ یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی اور ریما راتوں رات لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ اس فلم کے بعد ان کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی اور پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 90s کا دور ریما خان کے نام رہا۔ انہوں نے لگاتار ہٹ فلمیں دیں اور پاکستان کے لگ بھگ ہر بڑے ہیرو کے ساتھ کام کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں بلندی، جو ڈر گیا وہ مر گیا، لو 95، نکاح، مجھے چاند چاہیے، فائر، شرارت اور کوئی تجھ سا کہاں شامل ہیں۔ ریما نے اپنی اداکاری کے ساتھ ڈانس، ایکسپریشنز اور سکرین پریزنس سے بھی لوگوں کو متاثر کیا۔ 1990s اور 2000 کے شروعاتی سالوں میں ریما خان کا نام پاکستانی فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا نام بن چکا تھا۔ ان کی ہر نئی فلم کا انتظار کیا جاتا تھا۔ سینما ہالز کے باہر ان کے پوسٹرز لگتے اور فینز ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ اس دور میں شان، بابر علی، مومن رانا، سعود اور جان ریمبو جیسے مشہور ہیروز کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا۔ ریما نے صرف رومانٹک رولز ہی نہیں بلکہ ایکشن اور ایموشنل کرداروں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کی کئی فلمیں باکس آفس پر کامیاب رہیں اور انہیں لالی ووڈ کی ٹاپ ایکٹریس کا درجہ ملا۔ جب پاکستانی فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوئی اور سینماز بند ہونے لگے تو بہت سے سٹارز کا کریئر بھی متاثر ہوا، مگر ریما نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے وقت کے ساتھ خود کو بدلا اور صرف ایکٹنگ تک محدود رہنے کے بجائے ڈائریکشن اور پروڈکشن کی طرف بھی قدم بڑھایا۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا کیونکہ اس وقت فلم ڈائریکشنز میں عورتوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ریما نے ثابت کیا کہ اگر ارادہ مضبوط ہو تو ہر مشکل کو ہرایا جا سکتا ہے۔ 2005 میں ریما نے اپنی فلم کوئی تجھ سا کہاں ڈائریکٹ اور پروڈیوس کی۔ یہ فلم نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ اس نے ریما کو ایک نئی پہچان دی۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو ایکٹریس اسکرین پر کمال کرتی تھی وہ کیمرے کے پیچھے بھی اتنی ہی باصلاحیت ہے۔ اس فلم نے لکس اسٹائل ایوارڈ میں بھی کامیابی حاصل کی اور ریما کو بیسٹ ڈائریکٹر اور بیسٹ ایکٹریس کا طور پر سراہا گیا۔ 2011 میں ریما خان نے پاکستانی امریکن کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر طارق صاحب سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد وہ امریکہ منتقل ہو گئی۔ یہ ان کی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت موڑ تھا۔ شہرت کی دنیا سے دور ہو کر انہوں نے اپنی فیملی کو وقت دیا۔ 2015 میں اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ ریما نے کئی انٹرویوز میں کہا کہ ماں بننا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت احساس تھا۔ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2019 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا۔ یہ کسی بھی فنکار کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ آج بھی ریما خان سوشل میڈیا اور مختلف ایونٹس کے ذریعے اپنے فینس سے رابطہ رکھتی ہیں۔ ان کی شخصیت کو لوگ شرافت، وقار اور پروفیشنلزم کی مثال سمجھتے ہیں۔ ریما خان کی کامیابی کا ایک بڑا راز ان کا ڈسپلن تھا۔ فلم انڈسٹری کے لوگ اکثر بتاتے ہیں کہ وہ شوٹنگ پر ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچ جاتی تھی
अपने कस्ट्यूम्स, डायलॉग्स और डांस रिहर्सल्स की तैयारी पहले से करती थी। इसी प्रोफेशनल एटीट्यूड की वजह से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स उनके साथ दोबारा काम करना पसंद करते थे। रीमा का मानना था कि सिर्फ खूबसूरती किसी को सुपरस्टार नहीं बनाती, बल्कि मेहनत, लगन और अपने काम से मोहब्बत ही असल कामयाबी दिलाती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी हर फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की। 90s के दौर में रीमा खान के फैंस सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं थे। मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी भी उनकी फिल्में शौक से देखते थे। उनकी मुस्कुराहट, अदाकारी और स्क्रीन प्रेजेंस ने हर उम्र के लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उस वक्त मैगजीन्स के कवर पेजेस पर अक्सर रीमा की तस्वीर होती थी। टेलीविजन इंटरव्यूज और फिल्म प्रीमियर्स में उनकी शिरकत खुद एक बड़ी खबर होती थी। उनकी फैन मेल की तादाद भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। फिल्मों के अलावा रीमा खान ने टेलीविजन शोज और स्पेशल ट्रांसमिशंस में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कई चैरिटी प्रोग्राम्स और फंड रेजिंग कैंपेन्स में शिरकत की और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए अपनी आवाज बुलंद की। मुख्तलिफ नेचुरल डिजास्टर्स और वेलफेयर कैंपेन्स के दौरान भी वो रिलीफ एक्टिविटीज का हिस्सा बनी। इसी वजह से लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और बाइखलाक शख्सियत के तौर पर भी देखते हैं। रीमा खान की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अपने ख्वाब पर यकीन रखे और मुश्किल हालात में भी मेहनत करता रहे तो कामयाबी जरूर मिलती है। शोहरत के बावजूद उन्होंने अपनी फैमिली, इज्जत और वैल्यूज को हमेशा अहमियत दी। इसीलिए आज भी जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कामयाब और बावकार एक्ट्रेसेस का जिक्र होता है तो रीमा खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका सफर आज भी हजारों नए आर्टिस्ट के लिए इंस्पायरेशन है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की क्वीन ऑफ लॉलीवुड रीमा खान की जिंदगी की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी मेहनत, लगन और टैलेंट के दम पर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि लाखों दिलों में भी अपनी जगह बना ली। शोहरत के बुलंद मुकाम पर पहुंचने के बाद भी रीमा खान ने हमेशा अपनी शनाख्त, अपनी इज्जत और अपनी फैमिली को अहमियत दी। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि अच्छा किरदार, मेहनत और सब्र भी होता है। आपकी नजर में रीमा खान की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो और आप इसी तरह पाकिस्तानी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की असली जिंदगी, कामयाबियों और दिलचस्प कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।